بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے۔ میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر بخل کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، لیکن کچھ تشنگی رہ گئی، شاید میں صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکا اور کچھ لوگوں کے سوالات تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کی تھوڑی مزید وضاحت کر دوں، لیکن ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مجھے اس چیز کا الاؤنس دیں کہ ایک سبجیکٹ جس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور جس کے اوپر بے تحاشا لٹریچر اویلیبل ہے اور مٹیریل موجود ہے، ایسے سبجیکٹ کو 9-10 منٹ کے اندر بیان کرنا اور اس کی تمام جنسی ہیں تفاصیل کے ساتھ بیان کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن کیونکہ کچھ سوالات تھے، کچھ تشنگی ہے، تو لہٰذا ان کی میں کوشش کرتا ہوں وضاحت کرنے کی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مال اور متاع جو سا ہے اس کو کمانے کی جائز تگ و دو کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل بھی یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ کرنی چاہیے۔ مال انسان کو اس کی رغبت ہوتی ہے۔ کیوں رغبت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مال اس کو بہت ساری فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے، بہت ساری اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو لہٰذا انسان کو نیچرلی اس کے اندر یہ رغبت ہوتی ہے کہ وہ مال اکٹھا کرے، مال جمع کرے، مال کمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جائز طریقے سے مال کمانا نمبر 1، کیونکہ بہرحال ہم جواب دیں اللہ کو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بیلنس اسٹرائک کرنا، توازن قائم رکھنا، کہ یہ نہ ہو کہ مال کمانے کے اندر باقی جو جائز ہماری معاملات ہیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے اقارب کے ساتھ، اپنی جان کے حوالے سے ان ساروں کو ہم پس پش ڈال دیں اور مال کے کمانے میں لگ جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی 3 جابز کرتا ہے، صبح جا کے فجر کے بعد اپنی دکان کھول لیتا ہے اور رات 12 بجے تک دکان کھلی رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کو اکٹھا کرنے اور مال کمانے کے لیے اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانی دے رہا ہے۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ مال کی رغبت انسان کے اندر قدرتی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو فائدے ملتے ہیں۔ 2 طرح کے فائدے ہیں مال کے حوالے سے، ایک دنیاوی فائدہ ہے، ایک اخروی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آپ کو جہاں سہولیات چاہیے وہ سہولیات مہیا کرتا ہے۔ اور اخروی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے آخرت کے اندر ایک ذخیرہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو اسی اینگل سے سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ توازن قائم رکھنا چاہیے۔ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، مثال میں دیتا ہوں کہ کسی کے بہن بھائی ہیں اور بہن یا بھائی جو ان سے ہے ان کو گاجر تک کھانی نصیب نہیں ہے اور آپ کے گھر میں 10-10 کلو انار آتا ہے، تو اب یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جو مناسب رویہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے لیکن آپ کے انتہائی قریبی جو ان سے ہیں ان کو تنگ دستی کی حالت میں ہے۔ تو یہ رویہ یہاں پر خرچ کرنا جو سا ہے، اس کے اندر انسان کو خرچ کرنے میں رغبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی اس کے باوجود خرچ نہیں کرے گا، یعنی شرعی طور پر جو حکم ہے اس کے مطابق بھی خرچ نہیں کرے گا، اور دنیاوی یعنی عقلی لحاظ سے جو عقل اور اس کی فہم اس کو کہتی ہے کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہیں کرے گا، تو یہ بخیل کہلائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی شریعت کے مطابق اور اپنی عقل کے تقاضوں کے مطابق جو اس کو ٹھیک لگ رہا ہے اس کے فائدے کے لیے ہے، اس پہ بھی خرچ کرے گا، نہ اس پہ خرچ نہیں کرے گا تو بخیل ہوگا، اور اگر خرچ کرے گا، مناسب خرچ کرے گا اور اس کے بعد جو سا ہوگا وہ سخی کہلائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہے 1 سال کے بعد۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ہمیں اور زیادہ رغبت دی ہے کہ ہم مسافر پر، مساکین پر، غربا پر گردنیں چھڑانے میں، یہ میں نے پہلے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پوری تفصیل بتائی کہ ہم ان پر بھی خرچ کریں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، 2.5% اللہ نے زکوٰۃ کے لیے ہمیں کہا ہے، تو یہ شرعی حکم ہے، ہمارے پر فرض ہو گئی۔ ہم اس کو 5% کر لیتے ہیں مثال کے طور پر، باقی بھی جو میں نے نام لیے ان پر خرچ کرنے کے لیے، تو 5%، 100 میں سے 5 روپے اگر ہم یہ خرچ کر رہے ہیں تو اب ہم بخیل نہیں ہوں گے شرع کے حکم کے مطابق۔
اب آ جاتے ہیں خرچ گھر کے معاملات میں. آپ مثال دیکھیں کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے, ہم افورڈ کر سکتے ہیں اے سی, ہم اس کی الیکٹرکسٹی کا بل بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن گرمی میں لیٹے رہیں اور بچوں کو بھی گرمی میں لٹائی رکھیں کہ یہ پیسہ کل میرے کام آئے گا, یہ مناسب رویہ نہیں ہے, یہ بخل کے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن یہ اگر آپ مثال کے طور پر 2 اے سی کی گھر میں ضرورت ہے اور آپ نے 10 اے سی لگا رکھے ہیں اور وہ ویسے ہی چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس کافی پیسے ہیں دینے کے لیے, تو یہ جو ہے یہ فضول خرچی میں شامل ہوگا. تو یہ ہر انسان نے اپنے لیے اس کو خود سٹرائک کرنا ہے, بیلنس کو سٹرائک کرنا ہے اور اس نے اپنا اسیسمنٹ خود کرنی ہے. اب میں اس چیز کو اس اینگل سے بھی لیتا ہوں کہ جب شریعت کے حکم کے مطابق آپ نے خرچ کر لیا, گھر والوں پر بھی خرچ کر لیا اور ضرورتوں کے جو آپ کے عزیز اقربا ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ نے خرچ کر لیا, شریعت کے مطابق آپ نے بیلنس سٹرائک کر دیا. اب آگے اس سے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو مروت ہے, اور مروت اللہ کو بڑی پسند ہے, کیونکہ ہم خود اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح رویہ رکھے, تو ہم جب اس کے بندوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں تو وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. اچھا, اب آگے ہم آ جاتے ہیں جہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عقل اور شرع دونوں کہہ رہی ہیں خرچ کرو, اور اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو بخیل ہوگا. بڑی واضح بات ہے. عقل بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں خرچ کرو, جیسے میں نے اے سی کی مثال دی, بچوں کی اسکولنگ کی مثال لے لیں آپ. بچوں کا کچھ کھانے پینے کو دل کر رہا ہے, ان کو آپ عید پر بھی کپڑے بنا کر نہیں دے رہے, آپ کے گھر والے بیمار ہیں لیکن آپ ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے, تو یہ بخل کے اندر شامل ہوگا. اور اگر آپ ان پر خرچ کریں گے تو اللہ پاک نے اس کو صدقہ کہا ہے, یعنی آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا. کیوں صدقے کا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم پورا کر رہے ہیں. خود اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو, تو لہٰذا یہ خرچ کرنا جو سا ہے یہ صدقہ ہوگا اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں سخاوت جو سی ہے, یعنی بخل کی ضد جو ہے سخاوت ہے. سخاوت کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جیسے ہی یہ لائن کراس کریں, بخل کی لائن کراس کرنے کے ساتھ ہی سخاوت شروع ہو جاتی ہے. تو سخاوت میں آپ 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو بھی سخاوت میں آتا ہے, اور 1 کروڑ خرچ کر رہے ہیں تب بھی سخاوت میں آتا ہے. وہ پھر جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے. اب اس کے اندر مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہم نے غزوہ کے لیے نکلنا ہے اور مسلمانوں کے لیے مال چاہیے, تو سب اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کے آئے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا, تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے ہیں وہ آدھا مال لے کے آئے اور آدھا گھر میں چھوڑا, اور انہوں نے کہا جی کہ میں آدھا مال گھر والوں کے ضرورت کے لیے چھوڑ گئے اور آدھا لے کے آیا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ دونوں جو ان سے ہیں وہ بخل سے تو باہر نکل گئے ہیں, سخاوت کے اندر ہیں, لیکن دونوں کی سخاوت میں فرق ہے. لہٰذا جس کی سخاوت زیادہ ہے وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا. اچھا, اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی, تقریباً 1200 سال پہلے کی بات ہے, اس دور میں 7ویں 8ویں صدی ہجری میں تھے. انہوں نے کہا 2 وجوہات کی بنا پر بچوں کے لیے مال جمع کر کے چھوڑ کے جانا عقلی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. اور 2 وجہ یہ ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں, تو آپ کو یہ گمان کیوں ہے کہ جو رب آپ کو رزق دے رہا ہے وہ آپ کے بچوں کو رزق نہیں دے گا, اور جبکہ خاص طور پہ وہ اللہ کے راستے پر ہیں, تو اگر وہ آپ کو دے سکتا ہے تو ان کو بھی دے گا. دوسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر بالفرض آپ نے ان کو اللہ کے راستے پر نہیں لگایا اور وہ غلط کماش کے لوگ ہیں, تو ایسوں کے لیے تو جمع کر کے چھوڑ کے جانا بدرجہ غلط ہے, کیونکہ وہ اس کو ایسے راستے پر آپ کے مرنے کے بعد خرچ کریں گے کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونے کی بجائے گناہ جاریہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کے نزدیک دونوں عقلی دلیلوں کی بنا پر مال کو جمع کر کے چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہے. جو مال کمائیں ایک ریزنیبل اس کی کوانٹٹی اپنے لیے رکھیں, کہ ڈرائی ڈیز آتے ہیں انسان کی زندگی میں, اس کے لیے ضرور رکھیں, لیکن اتنا لمبا سوچ کے رکھنا کہ یہ میں 50 سال بعد یہ کام کروں گا. جیسے ہمارے ملک کے اندر آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں,
10-10 روپے مانگ رہے ہیں فلڈ کے اس کے لوگوں کے لیے، لیکن اپنے پاس ان کے پاس ٹریلینز آف روپیز ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر 25 کروڑ عوام ہیں اور 10-10 روپے بھی ہم دیں تو یہ 2.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ 2.5 ارب روپے جو ان سے ہیں وہ آپ لوگوں سے مانگ کے کتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیں گے، جبکہ آپ کے پاس ٹریلینز آف روپیز ہیں۔ تو خود نہ خرچ کرنا اس لیے کہ میرے مال میں کمی نہ آ جائے۔ آپ کے سامنے ہمارے ملک میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا مال ہے اور وہ اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے اڑتے ہیں۔ یہ ہے بخل۔ اور اگر کوئی خرچ کرتا ہے اور خاص طور پہ چھپا کے خرچ کرے یا ظاہر کر کے خرچ کرے، دونوں کی اجازت ہے، لیکن چھپا کے خرچ کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو کیونکہ اس لیے اس میں تقویٰ زیادہ ہے، اللہ کے انسان نزدیک زیادہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اپنے لواحقین پر خرچ کرنا، گھر والوں پر، عزیز و اقارب پر، بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، آپ کے ہمسایوں پر، آپ کے دوستوں پر، یہ آپ کا حلقہ ہے، اس حلقے کا آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی تنگ دست ہے، جس کے گھر میں پریشانی ہے، کچھ ہے، اگر آپ خرچ کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے پاس اضافی ہے تو ضرور خرچ کریں۔ کم خرچ کر سکتے ہیں کم خرچ کریں، لیکن خرچ کریں۔ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ یہ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ کچھ جو دائمی فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہے، اللہ کے پاس ہم نے بہرحال مر کے جانا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال جو اللہ کے فضل سے ہمیں ملا، اور ہم اس میں اپنے سب والوں پر خرچ کرنے کے بعد آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا بہرحال یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور یہ میں نے مختصر کوشش کی ہے اس چیز کو وضاحت کرنے کی، اور اگر بالفرض کوئی اور تشنگی رہ جائے گی اور اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں مزید اس کے اوپر کروں گا، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ 10 منٹ 9 منٹ کی میں ویڈیو بناتا ہوں، اس کے اندر بھی ایوریج واچ ٹائم جو ان سے ہے وہ لیس دین 2 منٹس ہے۔ تو یہ بڑا ڈرائی سبجیکٹس ہیں، دین کے حوالے سے لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے لمبی ویڈیوز، ویسے تو اس کے اوپر گھنٹوں کی ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی انٹرسٹ ہو کسی کا، میں زیادہ کوالٹی کو فورسی کرتا ہوں، زیادہ کوالٹی چاہتا ہوں بنسبت زیادہ کوانٹٹی کے۔ لوگ تھوڑے ہوں لیکن جو لوگ ہوں وہ اپنے دل سے سمجھنا چاہتے ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے سیکھوں گا، آپ میری وجہ سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔